بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ احباب گرامی، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے، علی کل شیء قدیر نے، یفعل ما یرید نے، مولا کریم نے، رب جلیل نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، معدوم سے موجود بخشا۔ جب یہ کچھ نہیں تھا تو اسے سب کچھ بنایا بھی ہے، عطایا بھی ہے۔ ماں کسی اور ملک کی، باپ کسی اور ملک کا، علاقے جدا جدا، وطن الگ الگ، ماں کے سینے کی ہڈیوں کا پانی کہیں اور سے لیا، باپ کی پشت کا پانی کہیں اور سے لیا، دونوں کو ملا کر کے یخرج من بین الصلب والترائب، ایسا انسان بنایا، ایسا نوجوان بنایا کہ اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے اس کے حسن کو بیان کیا، دنیا نے لا کر کے اسے حسن کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ یہ سارے مرحلے، یہ سارا کچھ اس انسان کو عطا کر دیا، اتنی خوبصورتی دی، رہنمائیاں دی، لیکن چلتے چلتے آخر پہ جا کر کے اس انسان کو یہ سبق پڑھا دیا کہ یہ اکڑا ہوا تنا، یہ وجود اور یہ جسد اور جسم، یہ ایک دن گر جائے گا، یہ سارے کے سارے مرحلے ختم ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید کرونا والے مرتے ہیں، کہا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سارے چلے جاتے ہیں دنیا سے، کوئی رہنے والا نہیں، یہ سارے وجود ختم۔ جا کر کے دیکھ قبرستان میں ہڈیاں حسینہ عالم کی، چلیں گے بڑے بڑے حسن کو مات دینے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو خوبصورت کہنے والے، اپنی جوانیوں پہ فخر کرنے والے، اپنے وجود پہ اترانے والے، بڑے بڑے قبر کے پہنچ چکے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم فخر کرتے رہے، مال زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، حسب و نسب اچھا ہو، خاندان باتیں اعلیٰ ہو، سارے تم حسب و نسب پہ فخر کرتے رہے، حتی زرتم المقابر، آنکھ کھلی تو قبر کا اندھیرا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو پیغمبر سب سے اعلیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، واپس جا کر کے رب سے عرض کی، آیا اللہ کے دربار میں، پوچھ کر کے دوبارہ موسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کا یہ آرڈر ہے، پیغمبر اللہ کہتے ہیں جتنی دیر چاہو گے میں ہزاروں سال عمر بڑھا دیتا ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوا کرتا ہوں۔ موسیٰ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہوگی۔ کہا اگر ہزاروں سال جینے کے بعد بھی موت آئے گی، موسیٰ کو آج موت منظور ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو والی بطحا بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، سید ولد آدم بھی ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، نبی ہے جھوٹ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، ہر کسی کو چلے جانا۔ کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کسی کو کرونا ہو وہ بھی چلا جاتا ہے، کرونا نہ ہو وہ بھی چلا جاتا ہے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے۔ لیکن اگلا احساس اللہ نے پھر یاد کروایا، بندے یہ بھی یاد رکھنا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون،
موت جب آ جاتی ہے پھر ایک لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کاش تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے، کاش تم اس حقیقت کو جان لو کہ جب آ جائے، جب گھڑی لمحہ آ جائے، جب وہ مرحلہ موت والا آ جائے، پھر بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اس طرح سے اللہ نے تجھے یہ احساس یاد دلوایا کہ بندے ایک لمحہ بھر بھی تاخیر ہونے والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے، بدر میں جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے سے بیٹی ام کلثوم ہے، صحابی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، جا کر کے پیغمبر علیہ السلام بدر میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہاں سے ام کلثوم کی روح پرواز کر جاتی ہے، پیغمبر علیہ السلام آخری دیدار بھی نہیں کر سکے، جنازہ نہیں پڑھا سکے۔ جب آقا واپس آئے تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی اپنی بیوی ام کلثوم کو، پیغمبر کی بیٹی کو دفنا کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ پھر اگر موت آ جائے پھر نبی کا بھی انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ کاش کہ اس حقیقت کا پتہ چل جائے، یہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ چلے جانا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میری زندگی، میرے سارے وجود کے اوپر دو طرح کے مرحلے آنے والے ہیں، ایک یہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، اگر چل رہا تو یہ جہاں، اگر رک گیا تو وہ جہاں۔ بس یہی انسان کی حقیقت ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ کاش تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے۔ ذرا دیکھ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس چٹائی کے نشان پیارے پیغمبر کی قبر پر پڑ چکے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی، وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ، وہ بڑا مال و متا رکھنے والے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہم آپ کے لیے بھی ایک نرم بستر تیار کر دیتے ہیں۔ کہا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں ہے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے، وَلَكُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، ہمارے لیے دنیا آخرت میں ہے، ان کے لیے دنیا میں ہے۔ اللہ نے دنیا میں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، جب موت آئے گی اس کے بعد ہماری آسائشیں شروع ہوگی، کیونکہ موت ایک لمحہ پر بھی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی جہاں پر بھی ہو اسے آ کر کے پکڑ لیتی ہے۔ سیدنا سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سیرت کے موضوع پر بڑی بہترین کتاب رحمت للعالمین لکھی۔ سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے حج کرنے کے لیے گئے، پہلے حج کر کے آئے، زندگی کا دوسرا حج کرنے کے لیے گئے، حج کیا، بیت اللہ کے چکر لگائے، طواف کرتے رہے، سارے مرحلے طے کر کے، پہلی بھیڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا، واپس آ رہے تھے، سفر میں تھے، گھر والے بھی انتظار میں ہیں، بیٹیاں شدت سے انتظار میں ہیں، والدین اس انتظار میں ہیں، کوئی کھجوریں لے کر کے آئے گا، بیٹا حج کر کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کر کے آئے گا، بیٹا حج کر کے آ رہا ہے، کچھ داستانیں اس سے سنیں گے، کیسے شب و روز گزرے ہیں، لیل و نہار کیسے بسر ہوئے ہیں، تم اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے ہو۔ سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، اسی میں دل کا دورہ پڑتا ہے، وہیں پر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہیں پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب موت آ جاتی ہے پھر گھر پہنچنے کا انتظار نہیں ہوتا، اپنوں کے ملنے کا انتظار نہیں ہوتا، اور پھر اپنے آخری دیدار بھی نہیں کر سکے۔ لمبا سفر تھا، ابھی مہینوں اور ہفتوں کا سفر پڑا ہوا تھا، اور کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ سیو کر کے اس میت کو رکھ لیتے۔ وہیں پر اسماعیل غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کے رفیق کار کے سفر میں وہیں پر ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں اس جہاز کے اندر، اور پھر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے سمندر کی موجوں کے حوالے سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کو کر دیا جاتا ہے۔ اپنے آخری دیدار نہیں کر سکے، کیونکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ مائیکل جیکسن ہوا کرتا تھا، بڑا مشہور تھا اور بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والا تھا۔ جب بچپنے میں آیا تھا رنگ کا کالا تھا، بال گھنگریالے تھے، آواز بڑی بے سری سی تھی، اور یہ اس کی زندگی کے کچھ حقائق تھے، لیکن اس کی کچھ خواہشیں تھی کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں رنگ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، بالوں کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، آواز کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، اور
चौथी ख्वाहिश ये थी कि मैं 120 साल तक जिंदा रहने वाला हूँ, 120 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश रखता था। ये नहीं कहता था कि मैं मरूंगा नहीं, ये कहता था कि मरूंगा लेकिन 120 साल का होकर के मरूंगा। ये सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी हुई, मेहनत करता रहा, आवाज अच्छी हुई, रंग खूबसूरत हुआ, बाल अच्छे हो गए, ये सारा कुछ हासिल हो गया। इसके लिए 120 साल की जिंदगी चाहता हूँ, इसके लिए उसने अपने 16 डॉक्टर मुकर्रर किए, जिनमें से दिल का डॉक्टर अलग है, बेटे का डॉक्टर अलग है, हर चीज का डॉक्टर अलग अलग मुकर्रर कर किया जाए। और उसका ख्याल था कि शायद जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो तब मौत आ जाया करती है, इस वजह से वो ऑक्सीजन वाले कमरे में रहा करता था। जो उसकी रहाइश का थी उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन लगी हुई थी, 16 डॉक्टर से हर वक्त चेक करने वाले थे, लेकिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अभी आधी जिंदगी भी नहीं हुई थी, जिंदगी के 58 बरस गुजरे थे, वही ऑक्सीजन वाला कमरा भी था, वही 16 के 16 डॉक्टर आसपास खड़े थे। लेकिन जब मौत आ गई तो इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून, फिर 16 डॉक्टर और ऑक्सीजन वाला कमरा कोई उसे बचा नहीं सका, क्योंकि मौत लम्हा भर की ताखीर नहीं होती। लौ कुंतुम तालमून, काश तुम्हें इस हकीकत का पता चल जाए। ये एहसास अल्लाह ने हमें याद करवाया कि बंदे याद कर, हर जान में जाना है, कोरोना हो तब भी जाना है, ना हो तब भी जाना है, और कोरोना होने से कोई मौत के लम्हे से पहले नहीं जा सकता और ना होने से कोई ताखीर नहीं कर सकता। जब आ जाए फिर चले जाना है। काश तुम्हें इस हकीकत का पता चल जाए। करो क्या, जानो तो जाना ही है। कोई किस तरह चला गया, कोई किस तरह चला गया। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम अपने घरों में महसूर होकर बैठे हो, ये तो कुछ भी नहीं, तुम बड़े बड़े कलों में जाकर के रह लो, वहां भी तुम्हें आकर के मौत पकड़ लेगी। लेकिन तुम करो क्या, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो तुम आमाल करते हो आमाल को अच्छा कर लो, इन आमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला वहां पर अता कर दिया जाएगा। वहां पर तुम्हें इन चीजों को देखा जाएगा कि तुम करके क्या आए हो, तुम्हारे आमाल कितने हैं, जो तुम बो करके आए हो वही वहां पर जाकर के काटोगे। अगर कोई यहाँ पर अमरूद का दरख्त लगा के, कोई यहाँ पर खजूर का दरख्त लगा के उसका किन्नू को दिल करे और रो रो के दुआएं करे, या अल्लाह दरख्त अमरूद का लगाया है किन्नू लगा दे, तो अमरूद के दरख्त पे किन्नू नहीं लगते, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो तुम करते रहे हो उसी का बदला तुम्हें मिलेगा। कामयाबी किसमें है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब है, ये कामरान है। अल्लाह ने कामयाबी की फीसदी बता दी, तुझे बता दिया कि कितने फीसद वाला कामयाब होता है। तुम ये फीसदी लेकर के आ जाओ कि जहन्नुम से बचा लिए जाओ, जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, फ़क़द फ़ाज़, तुम कामयाब हो गए हो। लेकिन अगली हकीकत को याद रखना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये सारी की सारी दुनिया जिसके पीछे भागे भागे फिरते हो, ये धोखे का समान है, इसकी कुछ हकीकत नहीं है, कुछ असलियत नहीं है, ये हर चीज खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया धोखे का समान है। कैसे धोखा है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यतबाउल मय्यत सलासुन, मय्यत के पीछे, जनाजे के पीछे 3 चीजें चला करती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उसके घर वाले जनाजे के साथ जाएंगे, दोस्त अहबाब जाएंगे, अपने पराए जाएंगे, सारे चल करके उसको दफनाने के लिए वहां तक कब्रिस्तान तक पहुंचेंगे। घर वाले गए, व मालुहु, उसका माल भी जाएगा, लोगों की जेबों में उसका दिया हुआ पैसा भी हो सकता है, वो 4 पाई को कफन भी हो सकता है, जिसके लिए सारा कुछ करता रहा, ये माल भी तेरे साथ थोड़ा सा जाएगा, और इसके साथ व अमलुहु, तेरे अमल भी तेरे साथ जाएंगे। फयरजिउ इस्नानी, 2 चीजें लौट करके वापस आ जाएंगी, अहलुहु व मालुहु, तेरे घर वाले भी वापस, तेरा माल भी वापस, फयबका अमलुहु, तेरे अमाल बाकी रह जाएंगे। हिसाब वहां पर उन अमाल का देना पड़ेगा, बाकी हर चीज लौट करके आ जाएगी। दुनिया धोखे का समान है, सारी दुनिया धोखे में पड़ी हुई। कैसे दुनिया, फमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ساری زندگی بھاگتا رہا، وہ تجھے قبر میں بھی تیرے ساتھ نہ جا سکی۔ اور یاد رکھنا یہی اللہ نے کہا ہے، آج اگر اٹلی کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر سارا خاندان جناب کرونا سے مرتا ہے، ایک چھت سے چڑھ کر کے خودکشی کر لیتا ہے، بینک بیلنس رکھنے والا، مال و دولت رکھنے والا، مال و متا رکھنے والا، ہر چیز اس کے پاس تھی، کوٹھی بنگلہ بھی تھا، کار گاڑی بھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن جب سکون نہیں ملا تو چھت سے چڑھ کے نیچے آ کر کے خودکشی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں نے اپنے پیسوں کو سڑکوں پہ پھینک دیا اس وجہ سے کہ ہمیں یہ بچا نہیں سکے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے۔ یارو یہی اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، یہی اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تمہیں ہلکا عذاب دے کر کے اس بڑے عذاب سے پہلے تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ بندے لوٹ کر کے آ جائیں، شاید کہ پلٹ کر کے آ جائیں، کیونکہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ انسان ساری زندگی تین کاموں کے لیے محنت کرتا ہے، بڑی تگودو کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ساری زندگی یہ کوشش رہتی ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا نام اچھا ہو جائے۔ بڑی کوشش اس کے لیے ساری زندگی کرتا رہا، پڑھتا بھی رہا، پڑھاتا بھی رہا، لوگوں کے کام بھی آتا رہا، اس وجہ سے کہ میرا نام اچھا ہو جائے، نام اونچا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ بڑی کوشش کرتا رہا اس لیے کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، لباس کی خوبصورتی کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ اس لیے کوشش کرتا رہا کہ میرا مکان اچھا ہو جائے۔ یہ تین کاموں کے لیے ساری زندگی کماتا رہا، میرا نام اونچا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے اور میرا مکان اچھا ہو جائے۔ اللہ نے مرنے کے بعد، جسم سے روح نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان تین چیزوں کو تبدیل کروایا، نام میت رکھوا دیا۔ کوئی نہیں کہتا شیخ صاحب کو لے آؤ، عالم صاحب کو لے آؤ، امام صاحب کو لے آؤ، خطیب صاحب کو لے آؤ، یہ پی ایچ ڈی سکالر کو لے آؤ۔ سارے کہتے میت کو جلدی نہلا دو، میت کو دفنا دو، میت کو لے آؤ۔ نام میت رکھوا دیا، لباس کفن کے پہنوا دیا اور مکان قبر بنوا دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بندے یہی تو میں نے کہا تھا کہ دنیا دھوکا ہے، جن کی زندگی ساری زندگی جن کے لیے کھپاتا رہا تیرے کسی کام نہیں آ سکے، فوراً بدل گئے، فوراً سارے کے سارے اپنے روپ بدل گئے ہیں، سارے کے سارے اپنے نام بدل گئے ہیں، کوئی تیرے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے ہلکا ہلکا جھنجھوڑا کہ بندے آج تو پیسے سڑکوں پہ پھینکتا ہے، روپیہ پیسے ڈالر لوگوں کے سامنے ڈھیری کر دیتا ہے کہ میرے کسی کام نہیں آ سکے۔ یہ اللہ نے تجھے ہلکا سا جھنجھوڑا ہے۔ بندے ذرا اس وقت کو دیکھ جب تیرے پاس اس وقت بھی پیسہ کام نہیں آئے گا، تیرے ماں باپ تیرے کام نہیں آئیں گے، کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا، سارے چلے جائیں گے، سارے اپنے برائے روٹ جائیں گے۔ قیامت کے مرحلے کو یاد کر، اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ نے تجھے ہلکا سے جھنجھوڑا ہے۔ ذرا دیکھ اپنے آپ کو پرکھ، اور پھر اللہ نے تجھے اس طرح سے بھی جھنجھوڑا ہے تو بندے یہاں پر ایک بڑے بڑے اپنے آپ کو پارلیمنٹوں میں بڑے بڑے اپنے آپ کو حکمران سمجھنے والے، بڑا بڑا کچھ اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھ کر کے بڑے بڑے دعوے کر کے یہ کہنے والے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم سپر پاوریں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ میڈیسن جناب اٹلی میں تیار ہوتی ہے، سب سے لوگ چین میں جناب علاج کروانے جاتے ہیں، وہاں سے اللہ نے بیماری کو شروع کروا کے تجھے پیغام دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا تیرا کچھ نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی طاقتیں ہیں۔ اللہ نے تجھے یہ سارے کے سارے آج سر اوڑھ کر کے اپنے سروں کو جھکا کر کے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ شاید آج ہماری مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی اور کچھ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہی مرحلہ اس دن بھی ہوگا۔ اللہ ان 7 زمینوں کو، یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ سرگودا کا علاقہ، یہ پنجاب، یہ ملک پاکستان، یہ پوری دنیا کتنی بڑی زمین ہے، اس کے نیچے والی زمین اس سے بڑی، اس سے نیچے والی اس سے بڑی، بڑی سے بڑی زمین، اور اوپر والے آسمان، یہ کتنا بڑا آسمان تجھے لگتا ہے، اس سے بڑا آسمان، پھر اس سے اوپر اس سے بڑا آسمان، 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اللہ سمیٹ کر کے اپنی مٹھی میں لے کر کے کہیں گے لمن الملک اليوم۔ بندے آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو بڑی بڑی بادشاہیوں کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن آج بتاؤ 7 زمینیں میرے قبضے میں، 7 آسمان میرے قبضے میں، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ نے تمہیں اس کے آنے سے پہلے وہ جو پوچھنا
है लिमनिल मुल्कुल यौम, आज थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर याद करवा दिया कि बड़े बड़े हुक्मरानी के दावे करने वालों, जरा बताओ आज बादशाही किसकी है? तुम तो मुकाबला नहीं कर सके। ये किया क्यों है? लअल्लहुम यरजिऊन लअल्लहुम यतज़र्रऊन लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि अब गिड़गिड़ा पड़े, शायद कि अब झुक जाए, शायद कि अब लौट करके आ जाए, सूद को छोड़ दे, शराब को छोड़ दे, शराब को पीना छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे, बनाना छोड़ दे, लेना छोड़ दे, शायद कि बेचना छोड़ दे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि बदकारियों से वापस आ जाए, शायद कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों से वापस आ जाए। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह ने तुम्हें हल्का सा जोड़ दिया कि बंदे आज तू कहता है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब अल्लाह ने कहा ना मेरी दुनिया मेरी मर्जी, मेरी दुनिया पे मर्जी मेरी चलेगी, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा, मुल्कों के मुल्क मिल करके कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने तुम्हें हल्का सा जोड़ा इसलिए कि लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के बंदे तू लौट करके आ जाए, शायद के पलट करके आ जाए। ये सारी अल्लाह ने तुम्हें हकीकतें याद करवाई कि जरा देख इस मरहले को। पहला एहसास अल्लाह ने ये याद करवाया कि बंदे हर जान ने जाना है, हर किसी ने जाना है, और दूसरा एहसास याद दिलवाया कि इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून, कोई कहीं पर भी रहने वाला हो, जब मौत आ जाए तो फिर एक लम्हा पर भी ताखीर नहीं हो सकती। यही है, यही कोई बन गया रौनक पखियां दी, ये पंजाबी के किसी शायर ने कहा था, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई आज इथे हर कोई यार मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया, हर किसी ने जाना है, हर किसी ने चले जाना है, किसी को बका नहीं है। जिंदगी ऐसे जी करके जा कि तेरे जाने के बाद कोई तुझे याद करने वाला हो, कोई तेरे लिए दुआ करने वाला हो, तेरे कुछ आमाल तेरे लिए सदका जारिया के तौर पर जारी होने वाले हो। ऐसा न हो कि ऐसे गंदे आमाल करता रहा हो कि उसके बाद भी, जाने के बाद भी वो सारे के सारे वो बुरे आमाल वो तेरे लिए चलते रहे और उनका गुनाह भी वहां पर तेरे लिए पहुंचता रहे। इन चीजों से बच और वो एहसास अपने अंदर पैदा कर कि तुझे कोई देखने वाला है, तेरे ऊपर कोई खबरगिरियां करने वाला है, तुझे कोई हर वक्त तेरे लिए कोई देख रहा है, तुझे कोई देखने वाला। जब बंदे के अंदर ये एहसास पैदा होता है तो बंदा गुनाहों से बचने वाला, गुनाहों को छोड़ने वाला बन जाता है। बच्चे को पता चले तो मुझे कोई देखने वाला है, बच्चा बुरी हरकतों से बाज आ जाता है। अगर इंसान पढ़ ले कि कैमरे की आंख देख रही है तो बंदा मुहताज हो जाता है कि मुझे कोई देखने वाला है। इंसान तुझे हर वक्त कितनी चीजें देखने वाली है, जरा इस चीज का देख, इस चीज का लिहाज कर। सबसे पहले तेरे ऊपर खबरगिरी इन्नहु अलीमुल खबीर, उस अल्लाह की खबरगिरी है जो तेरे एक एक लम्हे को जानता है, अलीम भी है, खबीर भी है। वो तेरे ऊपर सारे इल्म रखने वाला, पूरी खबरगिरियां करने वाला है। और दूसरी खबरगिरी तेरे ऊपर इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथकालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये जमीन वाली लगी हुई एलसीडी है, ये सारी की सारी खबरें अपने अंदर सेव करती रहती है, निकाल करके सारी अल्लाह के सामने पेश कर देगी। कैमरे के पीछे लगी हुई एलसीडी, वो स्क्रीन, वो अपनी मेमोरी के मुताबिक थोड़ी थोड़ी करके 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद खुद ब खुद अपनी जनाब वो डाटा डिलीट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये जमीन वाली वो एलसीडी है बंदे जो तेरे हर हर लम्हे को नोट करती है, एक लम्हा भी कभी इससे डिलीट नहीं होता। तीसरी खबरगिरी तेरे ऊपर किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तेरे कंधों पर बैठे हुए ये किरामुल कातिबीन है जो तेरी अदाओं को लिखते हैं, सदाओं को लिखते हैं, कौलो फेल को लिखते हैं, तेरी एक एक हरकत को नोट करते रहते हैं। ये सारी चीजें अपने रजिस्टरों में नोट करते रहते हैं। और चौथी खबरगिरी तेरे ऊपर अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये तेरे अपने हाथ और पांव हैं जो तेरी एक एक बात को देखते रहते हैं। ये क़यामत वाले दिन तेरे मुंह पे मोहर लग जाएगी, हाथ और पांव बोल करके बताएंगे बंदे तो मेरे साथ ये करता रहा है, हाथ बताएंगे अल्लाह ये मेरे साथ इस चीज को पकड़ता रहा है, पांव बताएंगे अल्लाह मेरे साथ इस चीज की तरफ चल के जाता रहा है। ये सारी खबरगिरियां होगी। जरा देख कि यही इंसान अगर इसका बेटा जब सारी दुनिया मुखालिफ हो, अपने पराए मुखालिफ है, कुब्बा कबीला मुखालिफ बन गया, अगर उस मरहले के अंदर सगा बेटा भी मुखालिफ बन जाए तो बंदे की परेशानी बढ़ जाती है।
ہیں کہ جب ساری دنیا مخالف تھی اس وقت سکا بیٹا بھی مخالف بن کر کے آ گیا. جس بیٹے کے لیے میں راتوں کو جاگتا رہا, میں جس بیٹے کے لیے گرمی کی شدتیں برداشت کرتا رہا اور سارا کچھ برداشت کیا, جب ساری دنیا مخالف بنی تو یہ بیٹا بھی مخالف بن گیا. اس دن بھی قیامت والے دن کچھ اسی طرح کے لمحے ہوں گے, کچھ اسی طرح کا احساس ہوگا کہ جب ساری دنیا اللہ کی گواہیاں تیرے خلاف ہوں گی, تیرے اپنے جناب کرام الکاتبین کی لکھی ہوئی گواہیاں تیرے خلاف ہوں گی, زمین کی گواہیاں تیرے خلاف ہوں گی. اس وقت تیرے ہاتھ اور پاؤں, جن ہاتھ اور پاؤں پہ اگر چوٹ لگ جائے تجھے رات کو نیند نہیں آتی, بے چینی سے راتیں گزر جاتی ہیں, یہ ہاتھ اور پاؤں وہاں پر بول کے کہیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بندے گناہ کر وہاں جا کر کے جہاں تیرے اوپر آسمان نہ ہو, تیرے نیچے زمین نہ ہو, تیرے ساتھ تیرے ہاتھ اور پاؤں نہ ہو, کرام الکاتبین تیرے ساتھ نہ ہو, تیرا رب تجھے دیکھتا نہ ہو, وہاں جا کر کے گناہ کر. اگر ان کے ہوتے ہوئے گناہ کیا تو یہ ساری چیزیں کل قیامت والے دن تیرے خلاف گواہیاں دے گی, تیرے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. اللہ نے تمہیں یہ احساس یاد دلوا دیا کہ بندے ہر کسی نے جانا ہے, اپنے مقررہ وقت پر جانا ہے. لو کنتم تعلمون, کاش کہ تمہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے. میں نے یہ ہلکا سا تمہیں جھنجھوڑا ہے, جھنجھوڑ کر اب تمہیں احساس دلاتا ہے. لعلہم یرجعون لعلہم یتضرعون لعلہم یتضرعون, شاید کہ یہ لوٹ کر کے آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس چیلنج کو, یہ کرونا ہے, یہ فلاں ملک سے آیا ہے, یہاں سے اٹھا ہے, وہاں سے آیا ہے, ہم اس چیلنج کو فیس کریں گے. یارو اب چیلنج کو فیس کرنے کا وقت نہیں ہے, اب فیس کو ڈاؤن کرنے کا وقت ہے, اب چہروں کو جھکانے کا وقت ہے, اب سجدے زیادہ کرنے کا وقت ہے, اب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے, اب اللہ سے لعلہم یرجعون لوٹ آنے کا وقت ہے, اللہ کے سامنے معافیاں مانگنے کا وقت ہے. جب معافی مانگیں گے اپنی موت کے لمحے کو ہر وقت یاد رکھیں گے کہ مرنا ہے, ہر کسی نے جانا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر جانا ہے. ایک لمحہ بھر بھی تاخیر ہونے والی نہیں ہے. تب تیرا احساس, تیرا ضمیر تجھے صرف یہ نہیں کہے گا کہ ڈرتے رہو بند ہو جاؤ, بلکہ تمہیں یہ بھی احساس دلوائے گا کہ بندے جیسے کرونا سے ہاتھ اور منہ کو دھوتے ہو, جیسے چہرے کی صفائی ہے, ویسے اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے دھو دے, گناہوں سے پاک کر. یہ احساس تمہیں آ جائے گا. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہم مرنے کی تیاری کر لیں گے, موت کا فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا اور ہم ہر وقت موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے. پھر ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مرنا تو ہے لیکن یہ دیکھ تیاری کتنی ہے مرنے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.